اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستو، یہ واقعہ ہے ایک حافظ قرآن لڑکی کا، جو کہ بڑا ہی دردناک اور بڑا ہی آزمائشوں بھرا واقعہ ہے۔ بھارت میں ایک گاؤں ہے جہاں پہ ہندو اور مسلمان سبھی ساتھ مل کر رہتے ہیں۔ اس گاؤں میں ایک لڑکی تھی جس کا نام سعدیہ تھا۔ سعدیہ بہت ہی خوبصورت لڑکی تھی اور خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ علم دین حاصل کرنے میں بھی اس کی بڑی ہی دلچسپی تھی۔ پاس ہی کے ایک مدرسے میں وہ علم دین حاصل کرنے جایا کرتی تھی۔ قرآن پاک کا حفظ وہ کر رہی تھی۔ سعدیہ کا حسن دیکھ کر ہر کوئی اس کی طرف مائل ہو جاتا تھا۔ ایک دن اسی گاؤں کے ایک ہندو نوجوان کی نظر سعدیہ پر پڑی اور وہ اس پہ عاشق ہو گیا۔ سعدیہ نے قرآن پاک مکمل حفظ کر لیا تھا اور سعدیہ کے لیے رشتے آنا چالو ہو گئے تھے۔ وقت آتے ہی سعدیہ کا ایک مسلمان نوجوان سے نکاح ہو جاتا ہے، لیکن دوسری طرف وہ ہندو شخص جو کہ سعدیہ پہ عاشق ہو چکا تھا، اس کے لیے سعدیہ کی شادی ہو جانا کسی بہت بڑے ماتم سے کم نہیں تھا۔ جب سعدیہ کی شادی ہو جاتی ہے تو وہ ہندو شخص ایک بڑے جادوگر کے پاس جاتا ہے اور اسے اپنا سارا حال سناتا ہے۔ تو وہ جادوگر اسے ایک تعویذ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں اسے قبرستان میں گڑانا ہوگا۔ وہ ہندو شخص اسی طرح اس تعویذ کو قبرستان میں گڑا دیتا ہے۔ اب دوسری طرف سعدیہ کو اولاد ہونے کے لیے کافی وقت ہو چکا تھا، لیکن کوئی گڈ نیوز نہ مل پائی تھی اور اسی وجہ سے سعدیہ اور اس کے شوہر پریشان رہنے لگے۔ سعدیہ جب بھی نماز پڑھتی تو اللہ سے اولاد کے لیے دعائیں کرتی۔ بڑے ہی دعاؤں سے سعدیہ کے گھر میں ایک بیٹی ہوتی ہے۔ بیٹی ہونے کی خوشی میں سعدیہ کے گھر میں بڑا ہی خوشی کا ماحول تھا۔ اس کے شوہر بھی خوش تھے اور اس کے گھر والے بھی خوش تھے۔ سب کچھ بڑا ہی اچھا چل رہا تھا کہ ایک دن ایک فقیر دروازے پر آیا۔ اس نے سعدیہ سے ایک گلاس پانی مانگا۔ جیسے ہی سعدیہ ایک گلاس پانی کا لے کر اس فقیر کے سامنے پہنچی، اس فقیر نے اس کے ہاتھوں میں جو پانی کا گلاس تھا اسے بڑے ہی غور سے دیکھ کر کہا، بیٹی تم پر تو جادو کے اثرات ہیں، تم پر جادو کیا گیا ہے۔ تم جو پانی کا گلاس لے آئی ہو اس میں مجھے ایک زہریلا سانپ نظر آ رہا ہے، اور تمہارے یہاں پہ جو بیٹی ہے، جو تمہاری بیٹی ہے، وہ بھی انتقال ہو چکی ہے۔ سعدیہ نے جیسے ہی اس فقیر کے منہ سے یہ سنا، فوراً دوڑ کر اپنے کمرے میں گئی اور جیسے ہی اس نے اپنی بچی کو دیکھی تو وہ یقیناً انتقال ہو گئی تھی۔ اور پھر جیسے ہی گھر کے باہر اس فقیر کے پاس گئی تو وہ فقیر غائب ہو چکا تھا۔ سعدیہ کے گھر میں چند دنوں کی یہ خوشی پھر سے ماتم میں بدل چکی تھی۔ پھر دوبارہ سعدیہ کو حمل ٹھہرا اور پھر سے اس کے گھر میں خوشی کا ماحول آ گیا، اور اس بار سعدیہ کو جڑواں 2 بیٹیاں ہوئی تھی۔ سعدیہ ان 2 بیٹیوں کی خوشی میں اپنی پچھلی بیٹی کا غم بھلا چکی تھی۔ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ میں اپنی 2 بیٹیوں کے ساتھ میں بڑا ہی خوشی کا وقت بتا رہی تھی، لیکن اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ بھی خوشی اس کے لیے کچھ ہی دنوں کی ہے۔ ایک دن سعدیہ اپنے گھر کے پاس گارڈن میں بیٹھی ہوئی تھی کہ اس کے گھر میں کام کرنے والی اس کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ گھر میں کوئی فقیر آیا ہے اور تمہیں بلا رہا ہے۔ جیسے ہی سعدیہ نے اس کام والی کے منہ سے سنی تو وہ ڈر گئی اور سمجھ گئی کہ وہ وہی فقیر ہے جو میرے پاس پہلے آیا تھا۔ وہ اتنا ڈر گئی کہ اس نے آنے سے انکار کر دیا، لیکن اس فقیر نے دوبارہ سے پھر خبر پہنچایا کہ ضروری کام ہے، آئیے۔ آخر مجبوراً سعدیہ کو جانا پڑا۔ سعدیہ جیسے ہی گئی تو اس فقیر نے اسی طرح دوبارہ بھی پھر پانی مانگا۔ سعدیہ نے اسی طرح اسے دوبارہ پانی لے جا کے دیا۔ پھر دوبارہ سے فقیر نے اسی طرح اسے ویسی ہی خبر سنائی جیسی خبر اس نے پہلی بار اسے سنایا تھا، اور یقیناً یہی ہوا کہ جو اسے 2 بیٹیاں جڑواں پیدا ہوئی تھی وہ بھی اسی طرح انتقال کر گئی، اور پھر دوبارہ سے وہ فقیر غائب ہو گیا۔ سعدیہ خود نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ اس کے ساتھ میں یہ سب کیا ہو رہا ہے، اور اس بار جب اس کی 2 بیٹیاں انتقال ہوئی تو یہ دیکھ کر اس کے گھر والے بھی پریشان ہو گئے اور سعدیہ کو بھی طعنہ دینے لگے اور اس کے شوہر سے کہنے لگے کہ یہ تجھے اولاد کی خوشی نہیں دے سکتی ہے،
تو دوسرا نکاح کر لے۔ سعدیہ بے حد پریشان ہو چکی تھی۔ سعدیہ اللہ کے آگے گڑ گڑا کے دعا کر رہی تھی کہ یا اللہ، میں نے جو بھی گناہ کیا ہے مجھے بخش دے، مجھے معاف فرما، اور اچھے ہی اچھے مجھے نیک اولاد سے نواز۔ جو بھی مصیبتیں مجھ پر آئی ہے ان مصیبتوں کو دور فرما۔ جیسے ہی سعدیہ نے یہ دعا کی، پھر سے فقیر ان کے دروازے میں پہنچا، وہی فقیر جو 2 بار آ چکا تھا۔ اس فقیر نے سعدیہ کو بلایا اور کہا کہ بیٹی، تم جس گاؤں میں رہتی تھی اس گاؤں میں ایک ہندو شخص تھا جو تمہیں پسند کرتا تھا، اور اس نے جلن کی وجہ سے تم پر بہت بڑا جادو کروایا ہے، لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں، انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہوگا۔ بس تمہیں ایک تکلیف سہنا ہوگا۔ تمہیں اب جو اولاد ہوگی وہ تو صحیح سلامت ہوگی، لیکن اس کے ساتھ میں ایک زہریلا سانپ بھی پیدا ہوگا، اور وہ مرا ہوا ہوگا، اور یہ وہی سانپ ہوگا جس کی وجہ سے تمہاری پچھلی اولادیں انتقال کر گئی، جو کہ اس جادوگر نے پہنچایا ہے۔ پھر ویسا ہی ہوا جیسا کہ اس فقیر نے بتایا۔ سعدیہ کو جو اولاد ہوئی اس کے ساتھ میں اس نے جیسا بتایا تھا اسی طرح سے ایک سانپ پیدا ہوا جو کہ مرا ہوا تھا۔ پھر اسی فقیر نے آ کر کہا کہ بیٹی، اب خوشی خوشی زندگی گزارو، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارے جو دشمن تھے جن کی وجہ سے تم اتنی سزا کاٹ رہی تھی، اتنی تکلیفیں سہ رہی تھی، ان دونوں کو ایک زہریلے سانپ نے کاٹ دیا ہے، اور وہ دونوں ہی بہت ہی بری موت مر چکے ہیں۔ میں نے ان کا جادو انہی کی طرف پلٹایا اور انہیں وہی سزا دلائی جو کہ انہیں دینا چاہیے تھی۔ خدا حافظ۔